الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ مفسر ارشاد فرما دیں کہ اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں وہ سب مسلمانوں کے حق میں نازل فرمایا اللہ پاک نے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے ان الذین کفروا کہ وہ جن لوگوں نے کفر کیا یا وہ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے۔ ڈرائیں گے جب بھی نہیں لائیں گے اور نہیں ڈرائیں گے جب بھی وہ نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے قسمت میں کفر ہی ہے۔ مفسر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے چونکہ جو آیت کریمہ کا ذکر ہوا وہ سب متعلق ہیں اللہ والوں سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومنین ہیں، اور اس کے بعد میں دشمنوں کا ذکر فرمایا جو اعداء ہیں۔ اس طرح فرمانے میں حکمت ہے کہ اس مقابلہ سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ شان نزول یعنی کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہ ہوگا، مگر حضور کی سعی بیکار نہیں، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے۔ مسئلہ اگر قوم پند پذیر نہ ہو، یعنی قوم اگر نصیحت نہ بھی قبول کرے تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا، ہدایت دینے والے کو جب بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب قوم میں دیکھا جائے کہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، لوگ دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، تو اس زمانے میں اس شہر کے، اس گاؤں کے، اس محلے کے جو ذمہ دار عالم ہے اس پر ضروری ہے کہ حق چیز کو واضح کرے۔ اب قبول کرنے والے قبول کریں گے تو سبحان اللہ، نہیں قبول کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ تبلیغ کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جو وہ کہے گا اس کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے دل کے سکون کے لیے اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی کوشش یہ رائگاں نہیں جائے گی، بلکہ جو آپ نے تبلیغ انہیں کی ہے، جو حق بات ان تک پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا اور آپ اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ بد نصیب تو یہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی بلکہ کفر اختیار کیا۔ کفر کے معنی یعنی کفر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی کی نبوت، کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو شریعت کے نزدیک انکار کی دلیل ہو، کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اب وہابیہ اور دیابنا کافر کیوں ہیں؟ تو انہوں نے صرف ضروریات دین ہی کا انکار نہیں کیا بلکہ معاذ اللہ خود انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کیا۔ انبیاء کرام تو انبیاء کرام میں خود جو نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان میں بھی توہین انہوں نے کیا، تو ان کا کفر اور تمام کفروں سے بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے یہ سب وہابی ہوں یا دیوبندی ہوں یا غیر مقلد ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ سب کیا ہے؟ کافر ہیں۔ اور امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں یا ان کے عذاب دیے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اللہ، یعنی ان کے کفر میں شک کی تو بات الگ ہے، عذاب دیے جانے میں اگر کوئی شک کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب سوچیں کہ جو لوگ رشتہ داریاں قائم کر لیتے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب دیے جائیں گے؟ اس لیے بچنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو وہابیت کے نرغے سے بچائیے کہ کہیں آپ نے جانے نہ انجانے میں کہیں قدم اٹھایا تو اس کا وہ بہت بڑا وبال ہوگا، اور اس کے ذمہ دار ان کی بچیوں کے اور بچوں کے ماں باپ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے۔ مہر کا مطلب اسٹامپ مار دیا ہے کہ یہ حق نہیں قبول کریں گے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ یہ امام اہل سنت کا ترجمہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ حق انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہو۔ تو جس کے کانوں پر، جس کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا، اسے کیا سمجھے گا کہ گناہ ہوتا ہے؟ وہ سمجھے گا کہ ہم حق پہ ہیں، باطل پہ ہیں۔ وہی حال ان کا بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال بھی تحت قدرت الہی۔ یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے خالص کافروں کے حق میں نازل فرمائی۔ اوپر جو ان الذین کفروا سواء علیہم والی آیت ہے، اور نیچے جو ختم اللہ علی قلوبہم ہے، یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے خالص جو کافر ہیں ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔